السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا اسلامیات کا پہلا لیکچر ہے. ٹھیک ہے, اس میں جنرل ہم انٹروڈکشن تھوڑا سا کر لیں گے, پیپر کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک آدھ ٹاپک جو ہے وہ اس کے اندر ہم کور کر لیں. ٹھیک ہے. اسلامیات کا جو پیپر ہے نا, اس میں فیل ہونے کی جو ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. ایسے کے پیپر کے بعد جو ہے نا, اسلامیات کے پیپر میں لوگ زیادہ فیل ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اسلامیات کے پیپر میں باقی سب کچھ تو لکھ دیتے ہیں, لیکن جو لکھنا ہوتا ہے نا ہم وہ نہیں لکھ پاتے. ٹھیک ہے. جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اسلامیات کے پیپر میں, جب تک آپ اسلامیات کے پیپر میں اسلامی آیات نہیں لکھیں گے, قرآنی آیات, احادیث مبارکہ نہیں لکھیں گے, تو آپ کا پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے جی ہم اس وجہ سے نہیں لکھ کے آتے اسلامی آیات کے بھی کوئی غلطی نہ ہو جائے اور آپ وغیرہ غلط نہ لگ جائیں. تو یہی تو بات ہے, آپ نے اسلامیات کے پیپر میں غلطی ہی تو نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. مین آپ کی کیا ہے کہ آپ اگر لکھ رہے ہیں اسلامی آیات تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اعراب لگا کے ہیں. ٹھیک ہے. اعراب آپ نہ لگائیں, صرف آپ آیت لکھ دیں, تو جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ یہ آیت وہ بغیر اعراب کی اس آیت کو پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ماشاءاللہ اتنا نالج ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ بغیر اعراب کے بھی جو ہے وہ اس کو پڑھ لے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہمارے پاس پیپر میں آ جاتا ہے کوشچن کے زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے وہ کوشچن آ جائے گا, تو ہم کیا کرتے ہیں ایک ہی بات کو بار بار گھما کے لکھ دیتے ہیں. زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ ذکر آیا ہے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں بہت زیادہ حکم دیا ہے, اسلام میں زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے. لیکن وہ اہمیت ہے کیا, یہ بھی تو ہم نے بتانا ہے نا ساتھ میں, کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, زکوٰۃ کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, کیا کہا ہے زکوٰۃ کے بارے میں, وہ ساری چیزیں کوٹ کرنی ہوتی ہیں. جب تک ہم جو ہے وہ ریفرنس ہی نہیں دیں گے ان حدیث مبارکہ کا, ان کو پیپر میں لکھیں گے ہی نہیں, تو پھر ایگزامینر ہمیں مارکس کیسے دے گا. ٹھیک ہے. صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم بچپن سے جو ہے وہ ہم دیکھیں زکوٰۃ پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سنتے آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں, ڈیٹیل ہمارے پاس ماشاء اللہ سے بہت ہوتی ہے, نالج بہت ہوتا ہے. لیکن یہ جو آپ کا سی ایس ایس کا ایگزام ہوتا ہے نا, یہ کوئی عام کوئی آپ کی ڈگری والا ایگزام نہیں ہے کہ آپ نے چلیں لکھ دیا, پاس ہو گیا, آپ کو ڈگری مل گئی, چلیں جی ٹھیک ہے. نہیں, یہ آپ کا کیا ہے کمپیٹیٹیو ایگزام ہے. اس کے اندر آپ کا کمپٹیشن چل رہا ہے. اب دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے آپ کے ساتھ, آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے جو لکھا, آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں سارا لکھ دیا, جو آپ نے پڑھا وہ لکھ دیا, ٹھیک ہو گیا. تو ایک منٹ ذرا سر, یہ مرتضیٰ کو آواز نہیں آ رہی ہے. باقی سب کو کلیئر آ رہی ہے وائس میری؟ چلیں صحیح, پھر ان کے ساتھ ہی کوئی ایشو ہے شاید, ان کو نہیں آ رہی, پہلے بھی انہوں نے کہا ہے, تو دوبارہ سے وہ جوائن کر لیں کائنڈلی. صحیح. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہمارا جو ایگزام ہے یہ کیا ہے کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں لکھ کے آتی ہوں پیپر میں زکوٰۃ کے بارے میں سب کچھ لکھ دیتی ہوں, جتنا میرے پاس نالج ہے میں سارا لکھ دیتی ہوں, کوئی میں 6-7 پیجز جو ہیں وہ میں زکوٰۃ کے بارے میں لکھ آتی ہوں. ٹھیک ہے. میرے ساتھ یہ ایک اور اسٹوڈنٹ ہے, اس اسٹوڈنٹ نے کیا کیا, زکوٰۃ کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس نے آیات مبارکہ لکھی, احادیث مبارکہ لکھی. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا, ایگزامینر کا دل کس پیپر کو چیک کرنے کو کرے گا. ٹھیک ہے. وہ اس پیپر کے اندر ایک اٹریکشن ہوگی, باقاعدہ اس نے ہیڈنگس دی ہوں گی, پراپر اس نے آیات لکھی ہوں گی, احادیث لکھی ہوں گی. جبکہ میں نے کیا کیا, سمپل پیراگرافس لکھے, 6 سے 7 پیجز بھرے اور میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو اب میں تو یہیں پہ اس سے پیچھے رہ گی نا, کہ اس نے کیا کیا, اس کا پیپر اٹمپٹیشن ہی اتنی اچھی ہے, پیپر پریزنٹیشن ہی اس کی اتنی اچھی ہے کہ وہیں سے میں مار کھا گئی. دوسری چیز اس نے کیا کیا, وہاں پہ احادیث مبارکہ لکھی. ٹھیک ہے. قرآنی آیات مبارکہ لکھی تھی. تو وہاں سے اس کا کیا ہوا, میں وہیں پہ اس کے ساتھ ہار گئی. جہاں پہ ایگزامینر نے اسے 20 میں سے جو ہے وہ 15+ مارکس دینے ہیں, وہیں پہ مجھے ایگزامینر کیا دے گا, 7 پیجز لکھنے کے, وہ 7 مارکس بھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ لکھیں, جو ٹاپک آپ لکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کے پاس
قرآن اور حدیث کا نالج بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, صرف آپ نے بس ان کا ترجمہ نہیں لکھنا, بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ٹاپک کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو آیات مبارکہ ہیں ان کو آپ یاد کریں. عراب نہ لگائیں آپ پیپر میں, ٹھیک, عراب نہ لگائیں, عراب ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ویسے بھی بے ادبی ہوتی ہے, کوئی غلطی ہو جائے تو وہ پھر بہت بڑا گناہ ہے, تو اس لیے آپ عراب نہ ہی لگائیں پیپر کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اچھا, فار ایگزامپل اب یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ٹاپک آ جاتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں تو ہم زکوٰۃ کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں آ گیا. ٹھیک, میرے پاس کوشچن آ گیا کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ اور اس کے روحانی, اخلاقی اور معاشرتی اثرات پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب میں اس کو کیسے اٹیمپٹ کروں؟ سب سے پہلے میں کیا کروں گی, زکوٰۃ کی ہیڈنگ دوں گی. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کی ہیڈنگ دے دی, اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ زکوٰۃ کا مفہوم بیان کرنا ہے اس ہیڈنگ کے اندر. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ایک اور ہیڈنگ دے دیں لغوی مفہوم کی. ٹھیک ہے, لغوی مفہوم کے اندر آپ لکھیں جی زکوٰۃ کے جو لفظی معنی ہے, لغوی معنی ہے, وہ کیا ہے؟ پاک کرنا, نشو نما پانا, بڑھنا. ٹھیک ہے, کہ آپ کا مال جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. ٹھیک ہے, تو اصطلاحی مفہوم یا شرعی مفہوم اس کے کیا آ جائیں گے کہ اصطلاحی معنوں میں زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو آپ کے پاس کیا ہے, 1 سال گزرنے تک آپ کے پاس وہ مال رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس مال کے اوپر آپ کے پاس زکوٰۃ پھر فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا وہ عبادت ہے جو مسلمانوں پر سال میں 1 دفعہ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس کے بعد ہم لکھ لیں گے کہ زکوٰۃ کی فرضیت, زکوٰۃ کی فرضیت کی ہیڈنگ دیں گے. اس کے اندر ہم لکھ لیں گے کہ جی زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. ٹھیک ہے, اس کی فرضیت, زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کب ہوئی؟ 2 ہجری میں جو ہے وہ فرض ہوئی تھی ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اب یہ باتیں میں نے اس کی مین بس تھوڑا سا انٹرو دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی شرح بتانی ہے. ٹھیک, اب نصاب کے اندر کیا بتانا ہے میں نے کہ جی 52.5 تولے چاندی پہ, ٹھیک ہے, 7.5 تولہ سونا پہ جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے, اگر اتنا آپ کے پاس یہ پڑا ہوا ہے مال تو اس کے اوپر آپ کے پاس پھر زکوٰۃ جو ہے وہ بنتی ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ سامان تجارت وغیرہ آ جاتا ہے. اگر وہ آپ کے پاس سونے یا چاندی کی اس قیمت کے برابر ہے, 7.5 تولہ جو سونا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اگر اس کے جتنی اس کی قیمت ہے تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بن رہی ہے. ٹھیک, اسی طرح جو زرعی پیداوار ہوتی ہیں ہماری, ان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, ان کو عشر کہا جاتا ہے. ٹھیک, تو اس میں بھی 2 طرح سے ہمارے پاس ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے کیا اس کا نام ہے, نیچرل جو ہمارے پاس سورسز ہیں ان سے ہماری پیداوار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ان سے زراعت ہم کر رہے ہیں, تو پھر اس کے اوپر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس 10% شرح اس کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اسی طرح پھر آگے ہمارے پاس جو مال مویشی آ جاتے ہیں, ٹھیک, اونٹ, گائیں, بھینس, بکریاں وغیرہ آ جاتی ہیں, تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کی اماؤنٹ ہوتی ہے اسپیسیفک, اس کے مطابق جو ہے وہ فرض ہو جائے گی آپ کے پاس زکوٰۃ. اونٹ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس نے اس پہ کیا ہے کہ 1 بھیڑ یا بکری جو ہے وہ ان 5 اونٹ پہ زکوٰۃ دے دیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر کسی کے پاس 30 گائیں ہیں یا 30 بھینسیں ہیں تو اس نے کیا کرنا ہے, 1 گائے یا بھینس جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. باقیوں کو آ رہی ہے آواز؟ سر آپ کو آ رہی ہے اور باقی لوگوں کو؟ چلے صحیح ہے. یہ بیچ میں پتہ نہیں شاید ان کا پھر کوئی نیٹ ورک ایشو ہوگا, اس وجہ سے آ رہی. ٹھیک ہو گیا. اب اسی طرح اگر ہمارے پاس بھیڑ یا بکریاں ہیں, ٹھیک, تو اگر ہمارے پاس 40 بکریاں ہیں اور وہ 1 سال گزر جاتا ہے, ہمارے پاس 40 بکریاں ہوتی ہیں 1 سال گزرنے پہ, تو اس پہ بھی کیا ہے کہ 1 بھیڑ یا 1 بکری جو ہے وہ پھر ہم زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی, نیکسٹ ہیڈنگ ہم نے دے دینی ہے اس کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت. ٹھیک ہے, اب زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے ہم نے اس کو قرآن کی روشنی میں بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے, اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اس کو ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جیسے ہمارے پاس قرآن کریم میں جو ہے وہ بہت زیادہ ذکر آیا ہے اس کا, زکوٰۃ کا, کہ جہاں پہ ہمارے پاس نماز کا ذکر آیا ہے وہاں پہ ہمارے پاس
اس کا زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے. سورۃ البقرہ ہے قرآن پاک کی جو اس میں آیت نمبر 43 ہے ٹھیک, اس کے اندر بھی حکم دیا گیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ التوبہ ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ آیت نمبر 103 ہے, اس کے اندر بھی فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے مال سے صدقہ لیجئے تاکہ وہ یہ جو صدقہ ہے یہ ان کے مال کو پاک کر دے. ٹھیک. سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے, اس کے اندر بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اسی طرح سورۃ الحج ہے, اس کی 78 ورس ہے, اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. ایک اور آیت ہے اسی طرح سے, اس میں یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ کامیاب ہو گے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. ٹھیک. اب اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو آیت مبارکہ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. بغیر اعراب کے آپ ان آیت مبارکہ کو لکھیں, پھر ان کا ساتھ میں ترجمہ لکھیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے کیا کیا, یہاں پہ آپ نے قرآن کی روشنی میں جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ سرچ کریں, آپ کے پاس اور آپ کو جو بھی اس کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں آیت مبارکہ ہیں ٹھیک ہے, ان کو کنفرم کریں, سرچ کریں, کنفرم کریں اور پھر ان کو جو ہے وہ لکھ دیں آپ اپنے پیپر میں. پھر اس کے بعد دوسری اسی کے اندر اہمیت کے اندر جو ہے وہ ہیڈنگ آ جائے گی ہمارے پاس کہ احادیث نبوی کی روشنی میں زکوٰۃ اہمیت. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ لکھ دیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ ہے کہ زکوٰۃ کا روکنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس حدیث مبارکہ سے ہی ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر صدقہ فرض کیا ہے جو مالداروں سے وصول کیا جائے گا اور ضرورت مندوں کو لوٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ زکوٰۃ کا مفہوم بھی سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک, کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں, جو مالدار لوگ ہیں, ان سے رقم لی جائے اور جو ہمارے معاشرے کے غریب لوگ ہیں, مستحق لوگ ہیں, ان کو وہ زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے تاکہ کیا ہے معاشرے کے اندر ایک توازن برقرار رہے. ٹھیک ہے. دولت کی یہاں پہ گردش بھی ہوتی رہے, ایک توازن بھی برقرار رہے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بڑھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور وہ اسی میں ملی جلی رہے تو وہ مال کو تباہ کر دیتی. ٹھیک ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے, زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے اسی کے اندر آپ ایڈ کر دیں, ایک اور چھوٹی سی ہیڈنگ بنا لیں کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ کیا وعید سنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن مجید کی یہ آیت ہے, سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ آپ نے کیا کیا کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے بارے میں بھی آپ نے قرآن کریم کا ارشاد جو ہے وہ بتا دیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ دے دیں مصارف زکوٰۃ. ٹھیک ہے. مصارف زکوٰۃ وہ ہمارے پاس مصارف ہیں کہ جہاں پہ ہم زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں, وہ افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ ہمارے پاس 8 ہیں, اور یہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں یہ بھی قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کے ورس نمبر 60 کے اندر جو ہے وہ ان کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ اس ورس کا یہ ہے کہ بے شک یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے کاموں پر مامور ہیں, اور ان لوگوں کے لیے جن کی دلجوئی مقصود ہو, اور گردنوں غلاموں کے آزاد کروانے, اور قرض داروں کی مدد کے لیے, اور اللہ کے راستے میں, اور مسافروں کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ذکر کیا گیا ہے فقراء کا, مساکین کا. ٹھیک ہے. عاملین زکوٰۃ کے بارے میں بات کی گئی ہے, مولف القلوب کے بارے میں بات کی گئی ہے,
गर्दनों के आज़ाद करवाने में, यानी गुलामों को आज़ाद करवाने के लिए, ठीक है। फिर 6 नंबर पे हमारे पास मकरूज आ जाते हैं जो कर्जदार लोग होते हैं। फिर फी सबीलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मुसाफिरों के लिए आ जाती है, ठीक। अब आप इसको भी क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके 1 या 2 लाइनों के अंदर इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आप लिखेंगे कि जी ज़कात के ये दर्ज झैल 8 मसारिफ हैं, ठीक है। उसमें पहले मसारिफ की हेडिंग दे दें, आप फुकरा लिख दें, ठीक। उसके अंदर लिख दें जिससे मुराद वो लोग हैं जो तंग दस्त हों, मोहताज हों, कमाने के काबिल ना हो, उनके पास कुछ ना हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आप दें मसाकीन। मसाकीन के अंदर आप लिखें कि ये वो लोग हैं जिनके पास काम काज तो है, लेकिन काम काज होने के बावजूद वो लोग तंग दस्त हैं, ठीक है। उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं या मुश्किल पूरी हो रही हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं कि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, यानी कि वो ज़रूरतमंद होने के बावजूद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी से मांगते नहीं हैं वो, ठीक है। वो लोग खुददार होते हैं। तो ऐसे लोगों पे भी हम अपनी ज़कात की रकम जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाएगा आमलीन ज़कात। आमलीन ज़कात के अंदर वो लोग आ जाते हैं जो ज़कात की वसूली करते हैं, ठीक है। यानी उस महकमे के अंदर के जो लोग हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर, जो ज़कात जमा करते हैं, फिर ठीक है उसको तकसीम करते हैं लोगों के अंदर। तो जो उन लोगों की पे होती है, उनकी जो सैलरी होती है वो भी इससे दी जा सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद चौथी जो है वो मौलफुल कलूब है। इसमें वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया होता है, ठीक है। नो मुस्लिम लोग आ जाते हैं इसके अंदर। उनको इस्लाम पे साबित कदम रखने के लिए हम क्या है कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गुलामों को आज़ाद करवाने के लिए। तो ऐसे लोग जो गुलाम होते हैं, ठीक है, और मुसलमान, ठीक, उनको आज़ादी दिलवाने के लिए हम क्या करते हैं, ज़कात वाली रकम जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे हमारा जो मौजूदा दौर चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर वो मुसलमान जो कफार की कैद में हो, ठीक है, गैर मुस्लिम की कैद में हो जो लोग, या किसी मुकदमे के अंदर नाजायज फंसा दिया जाए उन्हें, ठीक, और उनकी कोई गलती ना हो, ठीक है, वो बेगुनाह हो, तो उनको रिहा करने के लिए भी हम वहाँ पे जो ज़कात की रकम है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 6 नंबर पे हमारा आ जाता है मकरूज। मकरूज वो लोग हैं कि जो कर्जदार हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कोई कर्ज है लेकिन उनके पास रकम नहीं है, उस कर्ज को अदा करने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है, रकम नहीं है उनके पास। तो हम क्या कर सकते हैं, उनका कर्जा अदा करने में भी इस रकम को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 7 नंबर पे हमारे पास आ जाता है फी सबीलिल्लाह, ठीक। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हुए हैं, ठीक है, जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है, दीन को फैला रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं, या दीनी तालीम जो है वो लोगों को दे रहे हैं, या जहाद पे लोग जा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम ये रकम उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट इसके अंदर आ जाएगा मुसाफिर, ठीक। मुसाफिर में अब ये है कि जैसे कोई बंदा सफ़र पे गया है, ठीक है, तो किसी हादसे का शिकार हो जाता है, किसी मुसीबत का शिकार हो जाता है, ठीक है, खुदा न खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या वहाँ पे वो अचानक से बीमार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि ज़कात की रकम से हम उसकी भी मदद कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे ज़कात के असूल क्या है, ठीक हो गया। ज़कात के असूलों में सबसे पहला असूल आपके पास क्या आ जाएगा कि ये सिर्फ आप साहिब निसाब मुसलमानों से ही ले सकते हैं, ठीक है, गैर मुस्लिम से ज़कात नहीं हम ले सकते, हमने सिर्फ ज़कात जो है वो मुस्लिम से ही लेनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी कि जब आपने ज़कात की रकम जो है वो किसी को देनी है, तो आपने इस बात का इत्मीनान कर लेना है कि वो बंदा वाकई ही उस रकम का मुस्तहिक है, ज़कात का मुस्तहिक है वो बंदा या नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपने ये है कि जो मुस्तहिक होगा ज़कात का, आपने जब उसे ज़कात देनी है तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप उसे ये बताएं कि जी ये ज़कात के पैसे हैं और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारी मदद के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात बतानी भी ज़रूरी नहीं होती कि ये ज़कात का माल है, ठीक। 4th नंबर पे इसमें यह आ जाएगा कि आप उन लोगों को ज़कात की रकम से अगर किसी को कोई चीज़ ज़रूरत है,
ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو جو چیز ضرورت ہے آپ ان کو پیسوں کی بجائے وہ چیز لے کے دے سکتے ہیں تو آپ ان کو وہ چیز لے دیں گے، جو بھی ان کی اشیاء ضرورت ہوں گی آپ ان کو وہ لے کے دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد عام حالات میں اس کا ایک اور یہ بھی اصول ہے کہ زکوٰۃ جس بستی سے یا جس علاقے سے لی جاتی ہے، جس بھی شہر سے لی جاتی ہے، تو وہاں کے ہی مستحق لوگ جو ہیں پہلے ان کو ہم پریفر کریں کہ ان میں وہاں پہ جو لوگ مستحق ہیں، جو غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ہم زکوٰۃ کی رقم ان لوگوں کو دیں. ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ نہ ہو کوئی ایسے لوگ یا پھر ہمارے پاس کم لوگ ہوں، ہمارے پاس رقم زیادہ ہو، تو پھر اس کے بعد پہلے ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو دے کے پھر ہم نیکسٹ جو ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ ہم اپنے والدین کو، بیٹا بیٹی کو، یا بیوی جو ہے وہ خاوند کو یا خاوند بیوی کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. مطلب اپنے جو ان لوگوں کو ہم نہیں دے سکتے جن پہ ہماری جو ہے، جن کی کفالت جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ جو ہمارے رشتہ دار ہیں قریبی، ہم ان کو دے سکتے ہیں. کن کو نہیں دے سکتے؟ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، ہسبینڈ یا وائف کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا. اس کے علاوہ ایک اور مین چیز ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے نا وہ سید کو نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. جو سید فیملی ہے اس کو ہم زکوٰۃ کی رقم نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کا ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو کسی نے صدقہ کا مال وہاں پہ دیا، تو انہوں نے اس صدقے کے مال میں سے ایک کھجور اٹھا کے کھا لی. ٹھیک. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ وہ اپنے منہ سے وہ کھجور نکال دیں، واپس پھینک دیں، کیونکہ جو سید فیملی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، آل ہے ان کو صدقہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے. ان کو تحفے دیے جاتے ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں، ان کو صدقے کا مال نہیں دیا جاتا، کیونکہ جو صدقے کا مال ہوتا ہے نا وہ ہم کیا ہے ترس کھا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ہم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے ہم محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ہم تحفے کے طور پہ دے سکتے ہیں. کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم ان کو تحفے کے طور پہ دے دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ کی رقم ہم ان کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ کے پاس نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی زکوٰۃ کے فوائد. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ جو ہے وہ دو ہیڈنگ اس کے اندر مین آ جاتی ہیں. ایک آپ کے پاس معاشی فوائد آ جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے آپ کے پاس معاشرتی اور اخلاقی فوائد آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. پہلے آپ کے پاس جو معاشی فوائد ہیں اس کے اندر آپ کے پاس گردش دولت آ جائے گی. ٹھیک ہے. غربت کا خاتمہ ہے، اس کے اندر سودی نظام کا خاتمہ ہے، سرمایہ کاری میں اضافہ ہے، پیداوار میں اضافہ ہے، بے روزگاری اور گداگری کا خاتمہ ہے. اس کے اندر آپ پہلی ہیڈنگ دیں گے گردش دولت. ٹھیک ہے. کہ ہم جو ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ جو دولت ہے نا وہ گردش کرتی رہے. ٹھیک ہے. وہ سمٹ کے صرف چند کچھ جو دولت مند لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، صرف انہی کے ہاتھوں میں نہ رہے، کیونکہ جب ان کے ہاتھوں میں ہی دولت رہے گی تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری معاشی ترقی رک جائے گی. غریب جو ہے وہ غریب ہی رہے گا، بلکہ غربت بڑھتی جائے گی، اور امیر جو ہے وہ پھر کیا ہے امیر تر ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ گردش دولت کا ایک بہت بڑا جو معاشرے کے اندر جو دولت ہے اس کی گردش ہو. جو کچھ ہمارے پاس جو امیر لوگ ہیں، کچھ دولت مند لوگ ہیں، دولت جو ہے وہ صرف انہی کے پاس نہ رہ جائے بلکہ جو غریب لوگ ہیں ان تک بھی پہنچ سکے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جو دولت ہے وہ صرف امیر لوگوں کے پاس ہی رہے گی تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر غربت جو ہے وہ بڑھتی رہے گی، غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا، اور جو امیر ہے دولت جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں میں رہ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ دی گئی ہے. سورۃ الحشر کے اندر جو ہے وہ ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 7. ٹھیک ہے. اس آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی سمٹ کر رہ جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس بات کا مفہوم یہی ہے کہ دولت جو ہے اس کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے معاشرے کے اندر، تمام لوگوں تک جو ہے وہ دولت پہنچانی ہے کہ غریب لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی دولت جا سکے. ٹھیک ہو گیا.
تو اگر زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے اور پوری ایمانداری سے اس کے اندر جو ہے عمل ہوتا ہے، جو انفارچونیٹلی نہیں ہوتا پوری طرح سے، تو پھر اگر پوری ایمانداری کے ساتھ عمل کیا جائے زکوٰۃ کے اوپر، زکوٰۃ کے نظام کے اوپر، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو دولت ہے وہ غریبوں کی طرف بھی آئے گی اور اس سے معاشی ترقی بھی ہوگی، معاشرے کے اندر جو توازن ہے وہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کے اندر ہیڈنگ آ جائے گی غربت کا خاتمہ۔ غربت کے خاتمہ بھی کس طرح سے ہوگا جی؟ اب جیسے زکوٰۃ جو ہے وہ امیر لوگوں پہ فرض ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب امیر لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، امیر لوگ زکوٰۃ دیں گے، وہ کس کو دیں گے؟ غریب اور مساکین لوگوں کو دیں گے۔ تو اس طرح سے جو غریب لوگ ہیں ان کی کفالت بھی ہو جائے گی، ان کا بھی جو ہے وہ مدد ان کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ان کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کی جب ہم غریبوں کو دیں گے تو اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائیں گے، لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ جب اپنے پاؤں پہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے تو معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں گے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر سے غربت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیسری بات اس کے اندر آ جائے گی سودی نظام کا خاتمہ، ٹھیک ہے۔ تو سودی نظام کا جو خاتمہ ہے وہ کیسے ہوگا کہ سودی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جو لوگ ہیں وہ سود دیتے ہیں، جو لوگ سود دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ایک رقم ہوتی ہے کہ اگر آپ اتنے عرصے تک آپ نے رقم جو ہے وہ ایک سال کے اندر فار ایگزامپل واپس کر دی، ٹھیک ہے، ایک سال کے اندر آپ یہ رقم واپس کریں گے اور ہر مہینے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر 1,00,000 روپیہ آپ لے رہے ہیں تو ہر مہینے آپ کیا کریں گے، 2,000 روپیہ جو ہے وہ اس کا سود دیتے جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو غریب بندے کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی رقم ادھار لے رہا ہے، جب وہ رقم لے رہا ہے تو مہینہ سے جو اس کا 2,000 نکلتا جانا ہے اس کا بھی کیا ہونا ہے، اس کو نقصان ہونا ہے۔ اس کی غربت بجائے اس کے کہ وہ امپروو کرے، اس نے تو اور غریب ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امیر کے پاس کیا ہے، 1,00,000 اس نے جو دیا ہے وہ بھی اس کے پاس ہی رہے گا، 1 سال بعد واپس آ جائے گا، ٹھیک، اور جو مہینے کے مہینے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر سود آتا رہنا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کا جو ہے وہ سرمایہ بڑھتا چلا جائے گا اور غریب کا جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر معاشی توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حل کے لیے جو ہے وہ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا کہ زکوٰۃ دی جائے تاکہ دولت جو ہے وہ امیروں سے کے پاس سے نکل کے غریبوں تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ اس سے پھر کیا ہو کہ معاشرے کی جو معاشی حالت ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونی شروع ہو جائے گی۔ ایک اور سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 276 ہے، ٹھیک۔ تو اس طرح سے پھر کیا ہوگا کہ سودی نظام بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے اگر ہم نظام پہ عمل درآمد کریں گے پوری ایمانداری کے ساتھ تو آہستہ آہستہ جو سودی نظام ہے اس کا بھی خاتمہ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گی اس کے اندر سرمایہ کاری میں اضافہ، ٹھیک۔ نظام زکوٰۃ کا ہمارے پاس ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کا زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو پیدا ہونے والی کمی ہوتی ہے نا، کہ جو مطلب اب ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے کہ ہم پیسے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ پیسے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کچھ پیسے کو بجائے جمع کرنے کے ہم اس کو کیا کریں گے، کوئی نہ کوئی منافع بخش کاروبار میں لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس منافع بخش کاروبار میں جب ہم لگائیں گے تو کاروبار شروع ہوگا، معاشرے کے اندر کیا ہے کہ آپ کے جو سرمایہ کاری ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکسز سے بچنے کے لیے بھی لوگ کیا کریں گے جی، زکوٰۃ ادا کریں گے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے، اپنے سرمایہ کاری کرتے رہیں، تو اس طرح ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بے روزگاری اور گداگری کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک، جب ہم غریب جو لوگ ہیں ان کو ہم زکوٰۃ دیں گے تو ان کی کیا ہے، بے روزگار ہیں اگر وہ، جب ہم انہیں زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے وہ کیا کریں گے، کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر لیں گے چھوٹا موٹا، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ وہ کیا ہوں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے جائیں گے، تو ہمارے معاشرے سے جو بے روزگار لوگ ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کا بھی خاتمہ ہوتا جائے گا۔ پھر جو لوگ فقیر ہیں، ٹھیک ہے، مانگتے ہیں دوسرے لوگوں سے، تو جب ہم ان کو رقم دیں گے زکوٰۃ کی تو کیا ہے وہ پھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، وہ اس رقم کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے کے آئیں گے یا اسی رقم سے وہ بھی کوئی نیا کاروبار شروع کریں گے،
تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ جو بے روزگاری اور غداگری کی جو لعنت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دوسری ہمارے پاس فوائد کے اندر جو مین ہیڈنگ آ جاتی ہے وہ معاشرتی اور اخلاقی فوائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ معاشرتی اور اخلاقی فائدہ کیا ہوگا زکوٰۃ ادا کرنے سے. اس کے اندر پہلا فائدہ ہمارے پاس یہ ہو جاتا ہے کہ باہمی محبت کا فروغ ہوتا ہے. ہمارے درمیان جو آپس میں محبت ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے. غریبوں اور امیروں کے درمیان میں جو محبت ہے وہ بڑھے گی اور ان کے درمیان میں جو نفرت ہے وہ کیا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر جو امیر لوگ ہیں وہ معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار نہیں ادا کرتے ٹھیک ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ امیروں اور غریبوں کے درمیان ایک نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہی امیر لوگ ان اپنے ضرورت مند غریب بھائیوں کی مدد کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ معاشرے کے اندر امیر اور غریب لوگ جو ہیں ان کے درمیان باہمی محبت کے فروغ کا بھی باعث ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ بھی بنتی ہے. دوسری چیز اس کے اندر آ جائے گی سماجی برائیوں کا خاتمہ. اب جب ہمارے معاشرے کے اندر غربت ہوگی ٹھیک ہے جب غربت ہوگی تو اس سے کیا ہے کہ جرائم بھی شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لوگ پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس, لوگ غربت سے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بھوک کا شکار ہیں, ان کو کھانے کو نہیں کچھ مل رہا. تو پھر کیا ہے کہ وہ لوگ ان کے اندر معاشرتی برائیاں پیدا ہو جائیں گی. وہ لوگ آہستہ آہستہ جرائم کی طرف جائیں گے, مانگنے کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. فقیر بن جائیں گے. ان میں سے کچھ جو ہے وہ چوری ڈاکے شروع کر دیں گے, ایک دوسرے کو دھوکہ دینا شروع کر دیں گے. قتل و غارت آج کل کے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کتنا لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے جو ہے وہ کسی سے موبائل چھیننے کے لیے اکثر ایسی نیوز آتی رہتی ہیں جی فلاں جگہ پہ ڈاکو نے جو ہے وہ موبائل چھینا کسی سے تو اس بندے نے آگے سے مزاحمت کر دی تو انہوں نے اسے گولی مار دی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری اسی وجہ سے ہیں کہ غربت کی وجہ سے یہ سارے جو ہیں وہ جرائم ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتے ہیں. تو جب ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ نظام اس پہ عمل کیا جائے گا, امیر لوگوں جو ہیں وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ غریب لوگوں کی مدد کریں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی جرائم ہیں یہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تیسری چیز آ جاتی ہے اس کے اندر جذبہ احسار کہ جب مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویٹ ذرا نماز ہو جائے اذان ہو جائے تو اس کے بعد کنٹینیو کر.
हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। तो हम जज्बा इसार की बात कर रहे थे कि जब जो है वो गरीब लोगों को सदका दें और ज़कात देंगे तो उससे क्या है कि उनके लिए खैर ख्वाही का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है, ठीक है। जज्बा इसार पैदा होता है, उनकी मदद करने का जज्बा पैदा होता है। कुरान करीम में जो है वो मोमिनों की शान को इस तरह से बयान किया गया है एक आयत मुबारका के अंदर। उसका तर्जुमा ये है कि मोमिन अपने ऊपर दूसरों की ज़रूरियात को तरजीह देते हैं, चाहे वो खुद कितने ही ज़रूरतमंद क्यों ना। ठीक है, कि जो मोमिन होते हैं ना वो क्या करते हैं कि चाहे जितना ही ज़रूरतमंद बंदा क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ ज़रूरत है तो मेरा जो पड़ोसी है वो कहेगा कि नहीं जी इसको ज़रूरत है, हो सकता है वो चीज़ उनको भी ज़रूरत हो लेकिन उनके अंदर वो इज़हार का जज्बा होगा, वो मेरी जो ज़रूरत है उसको तरजीह देंगे, वो अपनी ज़रूरियात छोड़ के अपनी ज़रूरियात को पीछे रख देंगे, बल्कि वो प्रेफर करेंगे कि उनके पड़ोसी की मदद हो सके। ठीक हो गया। उसके बाद चौथी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी अमन खुशहाली। ठीक है, तो जो कोई भी जो मुआशरा हमारे पास होता है, ठीक है, उसका सबसे पहले जो है वो उसकी खुशहाली होती है। जो उसकी खुशहाली है उसकी सबसे बड़ी ज़मानत जो है वो उसका पुरअमन होना है। ठीक है, कि उस मुआशरे के अंदर अमन हो, सुकून हो, तो फिर वो मुआशरा जो है वो खुशहाल हो सकता है। और मुआशरा खुशहाल कैसे होगा? जब मुआशरे के अंदर से फितना फसाद ख़त्म होगा, चोरी डाके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, जुराइम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे के अंदर अमन पैदा होना शुरू हो जाएगा, और जब अमन पैदा होगा तो फिर मुआशरा खुद ब खुद ही खुशहाल होता जाएगा। ठीक हो गया। फिफ्थ जो है इसके अंदर दौलत की मुनसिफाना तकसीम, कि यहाँ पे दौलत जो है वो उसकी तकसीम की जा रही है। जो अमीर लोग हैं मुआशरे के अंदर उनके हाथों से दौलत जो है वो निकल के गरीबों के अंदर तकसीम हो रही है, और उस गर्दिश दौलत की वजह से क्या होता है कि हर जो मेहनत कश या गरीब होता है उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है। ठीक है, दौलत भी जो है वो इक्वली जो है वो सबके अंदर तकसीम हो जाती है। मुआशरे के अंदर फिर ये है कि लोग जो होते हैं हमारे मुआशरे के अंदर उनके अंदर फिर तंग दिली या नफरत और हसद वगैरह वाले जज्बात पैदा नहीं होते, क्योंकि क्या है कि अब जैसे कोई अमीर लोग हैं, ठीक है, तो जो गरीब लोग होंगे फिर उनके दिल में भी उनको देख के जो है वो हसद होना शुरू हो जाएगी कि यार देखो इसके पास ये सब कुछ है, मेरी तो ये ज़रूरियात भी नहीं पूरी हो रही है। तो जब हम ज़कात देंगे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, तो उनके अंदर से ये जो जज्बे हैं ये पैदा ही नहीं होंगे, उनके अंदर आएगी ही नहीं। ठीक है, हसद नहीं आएगी, तंग दिली नहीं होगी, उनके अंदर नफरत नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह क्या है कि मुआशरे के अंदर जो है वो खुशहाली जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ तक जब आप पेपर के अंदर लिख देंगे तो आपका पेपर जो है वो फिर जब आपने आयात का भी रेफरेंस दिया, ठीक है, अहदीस का भी रेफरेंस दिया, तो उसमें क्या होगा कि आपका पेपर ऑटोमेटिकली जो है वो इतना अच्छा, आप ये इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर जो है वो खुद ही 6 से 7 पेजेस में तो आराम से चला जाएगा। ठीक हो गया। जब 6 से 7 पेजेस में जाएगा उसके अंदर आपने प्रॉपर जो है वो हेडिंग्स दी हुई हैं, सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है हेडिंग्स के साथ, एक एक चीज, एक और आयात दी हुई है, हदीस मुबारका दी हुई है। ठीक हो गया। तो उसमें क्या होगा कि पेपर की आपकी एक जो प्रेजेंटेशन है वो खुद ही इतनी बेटर हो जाएगी कि एग्जामिनर को खुद खुद ही उसका दिल करेगा कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो आपने इस पेपर के अंदर या जो ये हमारा एग्जाम है इसके अंदर हमारा जो मेन मकसद क्या है कि हमने एग्जामिनर से मार्क्स लेने हैं। ठीक है, हमने उसको मजबूर कर देना है कि वो हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स दें। ठीक है, तो वो मजबूर हम उसे इसी तरह से कर सकते हैं कि हम उसको फैसिलिटेट करें। जितना हम उसे फैसिलिटेट करेंगे, जितनी हम उसके लिए आसानी करेंगे, साफ सुथरा पेपर लिखा होगा, हेडिंग्स दी होंगी, आयात मुबारका लिखी होंगी, हदीस मुबारका लिखी होंगी, तो यही तो वो चीजें चाहता है, यही चीजें वो देखना चाहता है। ज़कात के बारे में उसे भी पता है सारा कुछ, हमसे ज्यादा उसे नॉलेज है। ठीक है, वो ये देखना चाहता है कि आपने इसको जो लिखा है उसको इस्लाम के रेफरेंस से कितना उसे जो है वो हदीस मुबारका के रेफरेंस से कितना उसे आपने अपनी बात को जो है वो प्रूव किया है। ये चीजें उसने आपके पास जो है वो चाहिए उसे, और ये चीजें जब आप लिखेंगे तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक जो है वो आज हमारा ज़कात का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है।
ٹھیک، اس کے بارے میں اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اگر کلیئر ہے سب کو تو تب بھی بتا دیں کہ کلیئر ہے، ادروائز کوئی کوشچن ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھتے. نہیں علی، گروپ میں تو نہیں ملے گا آپ کو کنٹینٹ، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ نا اس کے لیے اگر آپ بک لینا چاہتے ہیں تو آپ حافظ کریم داد چغتائی کی بک لے لیں، وہ پی ڈی ایف میں بھی ایزیلی مل جاتی ہے. میرے پاس ہوئی تو میں جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دوں گی، تو جس کو بھی چاہیے ہوگی تو پھر گروپ سے جو ہے وہ لے لے بک. تو اس میں بھی کافی اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. حافظ کریم داد چغتائی کی بک جو ہے وہ بیسٹ ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ڈوگرز کی ایک گائیڈ بھی ملتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کافی اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ہوتا ہے، ریفرنس بہت اچھے دیے ہوتے ہیں اس کے اندر. باقی یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے خود نوٹس بنائیں، ٹھیک ہے. سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ نوٹس اپنے ہاتھ سے بنائیں. جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں نا، صرف ایک یہی نہیں بلکہ جو بھی آپ سبجیکٹ کر رہے ہیں سی ایس ایس کے اندر، اس کے جتنے آپ خود اپنے ہاتھ سے نوٹس بنائیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ڈفرینٹ جگہ سے پڑھیں، وہاں سے مٹیریل آپ لیں، جو جو آپ کو پوائنٹ لگتے ہیں کہ آپ کے پیپر میں یا آپ کے کوشچن میں آپ یہ پوائنٹ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ پوائنٹ وہاں سے اٹھائیں، ریفرنسز اٹھائیں اور وہ لکھیں، خود نوٹس بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا، پیپر جو ہے وہ آپ اردو میں بھی دے سکتے ہیں اور انگلش میں بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. دونوں میں آپ پیپر دے سکتے ہیں. اسلامیات کا پیپر جو ہے نا وہ اردو میں بھی آپ دے سکتے ہیں اور انگلش میں بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں میں. لیکن اگر آپ انگلش میں بھی پیپر دے رہے ہیں تو اس میں آپ نے آیات مبارکہ کو جو ہے نا وہ ایسے ہی لکھنا ہے جیسے آپ اردو میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب عربک میں جو ہم آراب نہیں آپ دیں گے تو آیات مبارکہ کو ویسے ہی لکھیں گے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مطلب اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں جی کلمہ طیبہ اگر انہوں نے لکھنا ہے تو وہ انگلش میں جو ہے وہ اسپیل کر کے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، لا الہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے اسپیل نہیں کرنے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آیت مبارکہ کو عربک فارم میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ غلطی کبھی نہیں آپ نے کرنی کہ آپ انگلش میں ہی لکھیں. اچھا ٹھیک ہے، میں مین ہیڈنگ ریپیٹ کر دیتی ہوں، اور اوپر بھی کسی نے کہا تھا کہ اینڈ سے سمرائز کر دوں، تو میں ایک دفعہ جو ہے وہ پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں، سارا گائیڈ کر دیتی ہوں. سب سے پہلے آپ جب زکوٰۃ کے بارے میں لکھنا شروع کریں گے تو اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے، زکوٰۃ کی ہیڈنگ دے دینی ہے. ٹھیک ہے، اس ہیڈنگ کے اندر ہی آپ بے شک اگر دینا چاہتے ہیں تو دو جو ہے وہ سب ہیڈنگ اس کے اندر دے دیں. اصطلاحی مفہوم، ٹھیک ہے، یا لغوی مفہوم. تو لغوی مفہوم میں آپ اس کے لفظی معنی بتائیں گے. جو اصطلاحی مفہوم ہوگا اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ اسلام کے اکارڈنگ جو ہے وہ زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے، کہ اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہوتی ہے اور مال پاک ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ جو ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بتا دیں گے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کب ہوئی ہے. ہیڈنگ اس کی دیں گے زکوٰۃ کی فرضیت، اس کے اندر آپ لکھ دیں گے جی اسلام کا اہم رکن ہے، 2 ہجری کو جو ہے وہ فرض ہوئی تھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ زکوٰۃ کا نصاب بتائیں گے کہ یعنی کن کن چیزوں پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہمارے پاس فرض ہوتی ہے، کہ 1 سال تک جو ہے وہ چیزیں رہتی ہیں ہمارے پاس. 7.5 تولے سونا ہوتا ہے، 52.5 تولے چاندی ہوتی ہے، بھیڑ بکریاں، زرعی پیداوار، یہ ساری باتیں اس کے اندر آپ لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ کی اہمیت کی. اور زکوٰۃ کی اہمیت کے اندر آپ نے دونوں طرح سے اپنے آنسر کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنا ہے، کہ آپ نے قرآن کی روشنی میں بھی زکوٰۃ کی اہمیت کو بتانا ہے. یعنی قرآن کی روشنی میں آپ کیسے بتائیں گے کہ اپنی قرآنی آیات مبارکہ قرآنی آیات مبارکہ جو ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن میں زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا ہے تو آپ ان کو وہاں پہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ دے دیں گے احادیث مبارکہ کی ہیڈنگ دے دیں گے. ٹھیک ہے، وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ان کو لکھیں، کوشش کریں 5-6 احادیث مبارکہ آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ دے دیں گے جی مصارف زکوٰۃ کیا ہیں.
مصارف زکوٰۃ کے اندر آپ زکوٰۃ کے مصارف بتائیں گے جی 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، ٹھیک ہے، تو ان کو 1 بائی 1 جو ہے وہ آپ 1 یا 2 لائنوں میں ان کی ہیڈنگ دے کے ان کو ایکسپلین کرتے جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آپ زکوٰۃ کے اصول بتائیں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں سے لینی ہے، کن کو دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ جو ہے وہ بے شک پوائنٹس میں لکھ دیں، 5 to 6 پوائنٹس کریں اور اس کے اندر یہ باتیں جو ہیں وہ ایکسپلین کر دیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سب سے اینڈ پہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے فوائد آ جائیں گے، اور زکوٰۃ کے فوائد میں آپ کے پاس 2 مین ہیڈنگز ہوں گی، ایک ہیڈنگ آپ کے پاس ہوگی معاشی فوائد اور دوسری جو ہے وہ معاشرتی اور اخلاقی فوائد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو معاشی فوائد ہیں ان کے اندر آپ کے پاس ہیڈنگ آ جائیں گی، گردش دولت آ جائے گی، ٹھیک ہے، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا، پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا، بے روزگاری اور گداگری کا خاتمہ ہو جائے گا، سرمایہ کاری میں اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو معاشرتی اور اخلاقی فوائد ہیں ان میں باہمی محبت کا فروغ آ جائے گا، سماجی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، جذبہ احسار، امن و خوشحالی، دولت کی منصفانہ تقسیم، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ آپ اہمیت لکھیں گے نا، وہاں پہ اہمیت کے اندر جو ہے وہ قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہمیت لکھنے کے بعد آپ وہاں پہ وہ لکھیں گے جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں جو قرآن پاک میں وعید کی